गुजारिश है कि अपनी बेदानी का सबूत दे और उसे थोड़ा मुझे पिला दें फिर दोबारा पढ़ने नहीं आता أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه طبيب قلوب المؤمنين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات کے لوگ اظہار بھائی خاص توجہ تشریف فرما ہے پڑھے لکھے لوگ. تو کسی بھی عمارت کے لیے ایک سنگ بنیاد کا ہونا ضروری ہے. سنگ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اسی حساب سے اس پر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے. تو کسی نے سوال کیا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق اب یہاں پر ایک پیغام اور ایک میسج اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ کوشش کریں درود شریف پڑھنے کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُ یہ بھی پڑھا کریں. یہ تو یہ ہے بھیا صاحب آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ زمانہ یہ رجعت کہا جاتا ہے. حضرت حجت ارواحنا لہم الوداع کے ظہور کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی ظاہری حکومت ہوگی پوری کائنات پر. اس کو زمانہ یہ رجعت کہا جاتا ہے. روایات اہل بیت میں ہے اگر کسی کا عقیدہ رجعت پر نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں. تو وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا مطلب یہ ہے ان کے آمد میں جلدی ہو جائے. درود شریف خود ایک دعا ہے، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ یہ دوسری دعا ہے. تو یہ نور علی نور کا مصداق ہے. جزاکم اللہ. جی آپ سب نے لکھ کے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں. تو ایک خوشخبری بھی تاکہ اپنی قسمتوں پہ ناز کی، وہ یہ ہے آیت اللہ امینی صاحب الغدیر. ماشاء اللہ ہمارے بہت بہترین روحانی شخصیت محمد علی زیدی صاحب
تشریف رکھتے ہیں راجہ بائی جو انتہائی خلوص کے ساتھ سننے والوں میں یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ جیسے مخلص لوگ ہونے سے ہمیں بھی تھوڑا حوصلہ بڑھتا ہے. تو آیت اللہ امینی علیہ الرحمہ وہ عظیم شخصیت ہے آپ نوجوانوں کی خدمت میں، چونکہ پڑھے لکھے ہیں اور جلدی اس کو آپ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. آیت اللہ امینی رحمت اللہ علیہ نے الغدیر پر کتاب لکھنے کے لیے 25,000 کتابوں کا مطالعہ. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں ان کی شخصیت کا. دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا، ویسے احادیث آیت کو کوٹ کرنے کے لیے تقریباً 1.5 لاکھ کتابوں کا مطالعہ کیا، اور مکمل بک کا جو مطالعہ کیا ہے وہ 25,000. 100 سے زیادہ جلد ہیں کتاب الغدیر کی، یاد رکھیں صرف غدیر کے موضوع پر 100 سے زیادہ جلد. اتنی عظیم شخصیت ہے. آپ ہمارے علماء کو بھی ان کے خدمات کو بھی کم نہ سمجھیں. ہم لوگ مثال طور پر کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں لکھ سکتے، لکھنا تو دور کی بات، پڑھ بھی نہیں سکتے. آج کل جو ہے صرف یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے گزارا کر لیتے. تو آیت اللہ امینی علیہ الرحمہ کتاب الغدیر میں یہ لکھتے ہیں، اگر ملام بابا توجہ، اگر کسی بندے مومن نے دعائے درود شریف پڑھنے کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ پڑھا تو میں کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں اس بندے مومن کو بھی شامل کروں. اب درود بھیجے محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد. تو ابھی آپ سب دیکھو دل ہی دل سے خدا کا شکر بجا لائیں. ہم لوگ جو ہے دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن کتاب الغدیر قیامت تک، قیامت کے بعد بھی رہے گی، اور اس کے لکھنے والوں میں آپ کا بھی نام آ گیا. بار دیگر سلامات اللہم صلی علی محمد. جزاک عزیزان محترم. تو چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عمارت کے لیے ایک سنگ بنیاد کا ہونا ضروری ہے. اسلام کی سنگ بنیاد کا نام محبت اہل بیت. ابھی آپ مجالس اعضاء کو کم نہ سمجھیں. اہل بیت کے نام پر کسی جگہ پر جمع ہونا یہ خود عظیم معجزہ ہے. ابھی آپ سب مثال کے طور پر ممکن ہے مختلف پارٹی کے لوگ ہوں گے، مختلف مطلب سیاسی پارٹیوں سے وابستگی یقیناً ہوگی، لیکن خطبہ فلک میں شہزادی دو عالم نے تمام احکامات اسلامی کے لاجک کو بیان کرنے کے بعد رضا بھائی توجہ، جب ولایت کی باری آئی تو جو 2 جملہ کہا، وَوَلَایَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، ہم اہل بیت کی ولایت نفرتوں کو ختم کرنے والی طاقت کا صلی علی محمد ہماری شناخت اہل بیت ہے، ہمارا پہچان اہل بیت ہے، ہماری ثقافت اہل بیت ہے، ہماری سیاست اہل بیت ہے، سب کچھ اہل بیت ہے. کیا اہل بیت دوسرا جملہ کیا ہے شہزادی نے جو بیان فرمایا، وَوَلَایَتَنَا نِظَامًا لِلْأُمَّةِ، ہماری ولایت اس امت کے لیے ایک نظام کا نام. بس اس نظام کے ماتحت جو اعمال آپ بجا لاتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اگر اس نظام کے ماتحت نہیں ہے تو جتنی بھی عبادتیں بجا لائیں، مثال کیا ہے جوانوں کو سمجھانے کے خاطر، کسی نے رات بھر نمازیں پڑھی بغیر وضو کی، اب اس نماز کا کیا فائدہ؟
کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اسی طریقے سے تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے جو شرط اللہ نے رکھی ہے وہ ولایت علی ہے۔ عزیزان محترم، ولایت اہل بیت وہ عظیم ولایت ہے جس پر ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ حضرت امام علی بن نبی علیہ السلام ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، سب خلوص نیت کے ساتھ ذکر آل محمد کر رہے ہیں، واجب فرجہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بار دیگر صلوات صلی اللہ محمد۔ تو عزیزان محترم، ایک دعا ہے، اس کا ایک جملہ بطور تبرک آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے: اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک۔ پروردگار، تیری حجت کی معرفت عطا کر۔ اگر تیری حجت کی معرفت عطا نہ ہو تو پھر میں دین سے گمراہ ہو جاؤں۔ غدیر کا بھی وارث، عاشورہ کا بھی وارث، زمانے کا امام۔ جس طرح مسلمانوں کے معاشرے میں قرآن مظلوم ہے، اسی طرح اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان میں زمانے کا امام مظلوم۔ اگرچہ ہم ان کے سائے میں زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ بہت کم۔ اور آج میں نے محمد علی بھائی کے اس موضوع کا انتخاب، حضرت حجت کا یہ موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک عظیم مناسبت درمیان میں آ گئی ہے۔ راجہ بھائی توجہ، اور وہ کیا ہے؟ حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کا ظہور خانہ کعبہ سے ہوگا بروز جمعہ اور عاشورہ کا دن۔ آج جو ہے جمعہ کا بھی دن تھا، بس اس نیت سے کیا شان ہوگا جب خانہ کعبہ سے عاشورہ کا جلوس برآمد ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کے 182 القاب، اور ان میں سے ایک لقب یہ ہے: این السبب المتصل بین الارض والسماء۔ دعائے رتبہ میں آپ ہمیشہ اس جملے کو پڑھتے ہیں، وہ سبب کہاں ہے، وہ رابطہ کہاں ہے، اس کی وجہ سے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان رابطہ بنا۔ ہر زیرو اپنے حصے کے رزق کو کھانے کے بعد زمانے کے امام کے حق میں دعا کریں، اور ہم اشرف مخلوقات ہوتے ہوئے، اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہوئے، امام کی سرپرستی میں زندگی گزارتے ہوئے حضرت حجت کو یاد نہیں کرتے۔
جب بھی آپ دسترخوان بچھا دیں، آیت اللہ جوادی عاملی ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں تو کھانا تناول کرنے سے پہلے حضرت حجت سے، زمانے کے امام سے اجازت طلب کریں، کیونکہ یہ پوری کائنات حضرت حجت کی دسترخوان ہے، ہر جاندار کو رزق ملتا ہے حضرت حجت کے وسیلے سے، تو کم از کم دعائے فرج پڑھیں، یا ساتھ پر گھر والوں سے، بچوں سے کہیں حضرت حجت کی صحت و سلامتی کے لیے، ظہور کے لیے درود بھیجیں، اس طرح کے کچھ جملات کسی نہ کسی طریقے سے حضرت حجت کو یاد آپ کے رزق میں بے حد و بے حساب برکت ہوگی، کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ کریم، کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی چھوٹی سی خدمت کو بھی نظر انداز نہیں، اللہم صلی علی محمد۔ جو بھی خدمات آپ سر انجام دیں، کوشش کریں کسی کی نظر میں آئے یا نہ آئے یہ کوئی اہم نہیں ہے، لیکن حضرت حجت کی نظر، مطلب جو بعض دفعہ لوگ جو جب مووی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک خاص انداز، خاص سٹائل، تاکہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے۔ آپ تو وہ خوش نصیب ہیں جو پہلے سے ہی حضرت حجت کی نگاہوں میں، اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا کی فنا ہونے والی چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، جو باقی رہنے والی چیزوں کی طرف دیکھیں۔ مختصر آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت حجت ارواحنا لہم فدا کے حوالے سے مختلف موضوعات ہیں، اور حضرت حجت کی ایک دعا ہے مومنین کے حق میں، اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق میں برکت ختم ہو گئی، یہاں تک مثال طور پر باہر ممالک میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب 20 دن گزرنے کے بعد، 15 دن گزرنے کے بعد یہ سارے پیسے غائب، رزق میں برکت ختم۔ اب یہ بہت بڑا ایک وظیفہ ہے جو عرفا کا ہے، یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ دوسرے لفظوں میں عقیدہ نہیں ہے، عقیدت ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ کرنا چاہیے، نہیں، یہ ایک عقیدت ہے، آپ کریں تو آپ کے لیے فضیلت ہے، نہ کریں تو کوئی سزا و جزا نہیں۔ تو وہ یہ ہے عزیزان محترم، آپ اپنے کاروبار میں یا اپنی تنخواہ میں، اب بعمل لوگ تشریف فرما ہے تو میں کیا عرض کروں، راجہ بھائی اس میں سر فہرست، بعمل لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے میں الگ مزہ ہے، توجہ کریں۔ آپ اپنے کاروبار میں یا اپنی تنخواہ میں زمانے کے امام کو بھی شامل کر لیں، اللہ اکبر، توجہ سے۔ مثلا آپ 1000 حسب توفیق 1000 روپے آپ کے پاس آیا تو آپ نے 1 روپے یا 2 روپے 5 روپے حسب توفیق جو آپ کا دل کرے حضرت حجت کے نام سے الگ، دیکھو نا اس طریقے سے کیا ہوگا، آپ اپنے گھر کے ماحول کو اور مہدوی سوسائٹی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بس ہر بندہ یہ مومن جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو حضرت حجت کا تذکرہ ہو جائے، ہم ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، حضرت حجت کا تذکرہ یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ہر بندے مومن اپنی نصاب کے مطابق اپنی تنخواہ میں سے کوئی حصہ نکال کے رکھیں، اور روایت ہے، معصوم کا ارشاد گرامی ہے، زمانے کے امام کے نام پر 1 روپے خرچ کرنا 2 لاکھ روپے خرچ کرنے کے برابر، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے، اگر انسان غور و فکر کرے آدم سے لے کر خاتم تک
1,24,000 انبیاء کائنات میں تشریف لائے لیکن ظلم کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ سید الشہداء نے اظہار بائی کربلا میں اتنی ساری قربانیاں دی لیکن ظلم کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ اس کے وسیلے سے ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ یوسف زہرا منجی عالم بشریت بقیت اللہ الاعظم حضرت امام زمانہ ارواحنا اللہم صلی علی محمد۔ تو اس عمل سے کیا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں نا، اس کو بھی کم نہ سمجھیں، یہ ظاہری ایک انسان کی مدد نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، جب آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو آپ کا اندرونی دنیا پاک، جب آپ پاکوں کے نام پر جو ہے پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا اندرونی دنیا پاک ہو جائے۔ اور ایک واقعہ ہے بہت ایمان افروز، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ مولا ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور مؤذن سے کہا آج جتنے بھی نمازی مسجد میں داخل ہوں ان سب سے ایک سوال کریں، مسجد میں جانے سے قبل ذرا یہ تو بتا دیں کہ ہمارے زمانے کا امام اس وقت کہاں ہے، جبکہ امام خود مسجد کے دروازے پر تشریف فرما۔ تو مؤذن نے یہ سوچا، مولا دل میں یہ سوچا مولا سوال کرتے تو کوئی مشکل سوال کرتے، اتنا آسان سوال آپ خود مطلب مسجد کے دروازے پر تشریف فرما ہے۔ اب یہ آغا صاحب نثار ہمارے سامنے وہاں کرسی پر تشریف فرما ہے اور میں محمد علی بھائی سے یہ سوال کرے آغا جان کہاں، یہ تو آسان سوال ہو گیا نا جی، ہمارے ایک سوچ ہے، لیکن امام کی کیا حکمت ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ تو مؤذن نے نمازیوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ پہلا نمازی آیا، مسجد میں جانے سے قبل ذرا یہ تو بتا دیں ہمارے زمانے کا امام اس وقت کہاں ہے۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہا نہ جانے زمانے کا امام کہاں، مسجد میں جا۔ اور سے سنے محمد علی۔ اسی طرح سے بہت سارے نمازی تقریباً مسجد نمازیوں سے بھر چکے تھے، کسی نے بھی صحیح جواب نہیں۔ اور آخر میں ابو بصیر بھی آ پہنچا جو دونوں آنکھوں سے شبیر بھائی نابینا، توجہ سے دونوں آنکھوں سے نابینا۔ مؤذن نے کہا اے ابو بصیر، مسجد میں جانے سے قبل ایک سوال ہے، ہمارے زمانے کا امام اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے؟ تمہیں معلوم ہے میں تو نور بصارت سے محروم ہوں، میں تو نابینا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا ہوں، اگر معلومات ہے تو بتا دیں ورنہ دوسرے نمازیوں کی طرح مسجد میں چلے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم نے حقیقتاً سوال کیا ہے تو اس میں غور و فکر کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، میرے زمانے کا امام میری نظروں کے سامنے مسجد کے دروازے پر تشریف۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ مسجد کے مؤذن نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ، دیکھو بصارت رکھنے والوں نے امام کو نہیں دیکھا، تم تو ظاہر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، توجہ ہے نا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابو بصیر نے نور امامت کی ایک تعریف، یہ بہت ہی ایمان افروز ہے، نور امامت کی ایک تعریف کی ابو بصیر نے۔ نور امامت کی تعریف یہ ہے ہم الذین ینورون قلوب المؤمنین، جب بھی کوئی صاحب ایمان نور امامت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے دل میں بھی ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ خدا کی قسم جب میں شاہراہوں سے گزر رہا تھا تو میرا دل تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. مسجد کے دروازے پر آ پہنچا. اچانک میرے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور اسی سے مجھے یقین حاصل ہوا یہ کوئی معمولی نور نہیں ہے، میرے زمانے کے امام کا. بس عزیزان محترم، نور امامت کو دیکھنے کے لیے چشم بصارت درکار نہیں ہے، چشم سر درکار ہے. چشم سر درکار نہیں ہے، چشم سر درکار ہے. ظاہری آنکھیں درکار نہیں ہے، دل کی آنکھیں درکار ہے تاکہ نور امامت کو دیکھیں. بس یہ عموماً جو آپ نے جو اسٹوڈنٹ طبقے کے لوگ ہیں نا، یہ پیپرز وغیرہ میں بھی آتے ہیں اور زن اظہار سب پیپرز وغیرہ بناتے ہیں کہ خالی جگہوں کو پر کیجیے. میں بھی یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت حجت کے منتظرین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی اندرونی خالی جگہوں کو پر کرنا چاہیے. تعمیر شخصیت جو ہے یہ قیامت تک گہوارے سے لے کر قبر تک تعمیر شخصیت کا سلسلہ باقی رہتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے وعظ و نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے. وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو یہ کہے کہ مجھے وعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے عزیزان محترم، علماء فرماتے ہیں جس طرح گھر میں ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے، کوئی ٹوکنے والا انسان ہو باپ کی شکل میں. توجہ سے سنیں. اور جب ٹوکتے ہیں تو بچے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ باپ بھی صحیح نہیں ہے، ہمیشہ ٹوکتے رہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ باپ جو ہے سورج کی مانند. اللہ اکبر. توجہ. جب آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں آنکھیں خیرہ ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں یہ سورج بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن سورج کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہو. اسی طریقے سے معاشرہ انسانی کے لیے بھی، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک روحانی باپ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا عالم ہے جو حق اور صداقت کی گفتگو کرے، جو ممبر کے حق کو ادا کرے. تو یہ کیا ہے؟ وہ ایک روحانی باپ ہے. وہ ٹوکتا بھی ہے، روکتا بھی ہے، سرزنش بھی کرتا ہے، لیکن برا نہ مانے کیونکہ وہ ایک روحانی باپ. اس کو کم نہ سمجھے. بس عزیزان محترم، یہ عزاخانِ تربیت گاہ ہے. وہ سے سنیں. حضرت حجت ارواحنا لہ الفداء کا جو دعا ہے وہ عجیب دعا ہے، اور اخلاق پر اہل بیت اطہار نے بہت زیادہ توجہ دی. توجہ سے سنیں. ابھی جو عبادت ہو رہی ہے اس چار دیواری کے اندر، اس عزاخانے کے اندر عبادت ہو رہی ہے، غور سے سنیں. لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد جو عبادت شروع ہوتی ہے وہ انسان کا اخلاق. بس اہل بیت کے چاہنے والوں کو لوگ اخلاق سے پہچانتے ہیں. اخلاق انسان کا اتنا پاکیزہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو ماشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والا. کردار سے پتہ چلے لوگوں. اب یہاں پر ایک چیز کا فرق کو ظاہر کرنا ضروری ہے. ایک ہے چاپلوسی کرنا اور دوسرا اخلاق. اس میں فرق ہے. توجہ ہے. عموماً لوگ جو ہے چاپلوسی کرنے والوں کو خوش اخلاق سمجھتے ہیں،
اللہ اکبر، توجہ۔ چاپلوسی کرنے والوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش اخلاق ہے، جو ہر کسی کی بیجا تعریف کرنا، ایک بے ضمیر انسان کی تعریف کرنا، ایک ظالم کی تعریف کرنا، ایک فاسق انسان کی جو ہے تعریف کرنا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک جاہل انسان، اس کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب وہ مثال کے طور پر ڈونیشن دینے کے لیے امام بارگاہ پہنچ جاتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے عقائد اسلامی پر، اخلاقیات اسلامی پر اٹیک کرتے ہیں، تو سب مل کے کہتے ہیں سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ ایک لفظوں میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں، مولا فرماتے ہیں کہ انسان کا رویہ امیر و غریب سب کے لیے یکساں ہے، تو یہ اخلاق۔ اللہ اکبر۔ لیکن امیروں کے لیے الگ سے اخلاق ہے، غریبوں کے لیے الگ سے اخلاق ہے۔ امیروں کو سلام کرنے کا انداز الگ ہے، غریبوں کو سلام کرنے کا انداز الگ ہے۔ امیروں سے مصافحہ کرنے کا انداز الگ ہے، غریبوں سے جان چھڑانے کا انداز الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب روایت ہے محمد علی بھائی۔ روایت یہ ہے اگر کسی انسان کی مال و ثروت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی اسے سلام کرے، تو روایت میں ہے اس ایمان کے 4 حصے ہیں اور ان میں سے 3 حصے ختم۔ اللہ چونکہ آپ کا یہ سلام جو ہے ایمان کی روشنی کے مطابق نہیں تھا، اس میں آپ نے اپنی نفس کو شامل کر لیا تاکہ وہ صحت صاحب ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ایک بندہ مومن اگر ایمان کے ساتھ جو ہے 1 روپے دے دیں وہ لاکھوں کے برابر ہے۔ احسان جتانے کے بعد، ہمارے عقائد اسلامی پر اٹیک کرنے کے بعد لاکھوں کی بھی تعداد میں اگر پیسے دے دیں، اس کا کوئی فضیلت نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقین کی عبادت کو خدا قبول کرتا ہے۔ بس یہ سننے کی موڈ میں ہے تو ایک مختصر واقعہ دیتا ہے، پھر زحمتوں کو تمام۔ اللہ صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی یا۔ ایران میں ایک ماتمی دستہ تھا، ماتمی دستے کو ایران اور عراق کے مومنین جو ہے ہیئت کی، اس پر ماتمی دستہ سید الشہداء یعنی ہیئت سید الشہداء۔ تو اس ماتمی دستے والوں کا طریقہ یہ کار یہ تھا کہ ہر شب جمعہ کو مختلف مقامات پر مجلس منعقد کریں۔ کبھی مثال طور پر راجہ بھائی کے گھر پہ، کبھی مثال طور پر رضا بھائی کے گھر پہ، کبھی زیدی صاحب کے گھر پہ، مختلف جگہوں پہ۔ تو ایک دفعہ سالار نے کہا، ماتمی دستے کے سالار نے کہا آئندہ کس کے گھر پہ مجلس رکھی؟ تو ایک غریب شخص تھا جو ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں سکتا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا حسین حسین اونئی ماں، آئندہ ہمارے گھر پہ حسین حسین ہو۔ انداز کو بھی آپ دیکھیں اپنی انداز میں، آئندہ ہمارے گھر پہ حسین حسین ہوگا۔ تو سالار نے کہا اچھا یہ تو بتا دیں آپ نیاز کا بھی انتظام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا گھر میں تو خرچہ تو نہیں ہے، لیکن میں 1 ہفتہ باقی ہے مومنین کے گھروں میں کام کروں گا، جو خرچہ مل جائے وہ عزادار کیا اللہ اور طلب ہے۔ القصہ مختصر، وہ آ کر اپنی اہلیہ سے مشورت کیا،
آئندہ شب جمعہ کو ہمارے گھر پہ مجلس ہوگی، اور میں نے ماتمی سالار سے وعدہ کیا ہے ہمارے گھر پہ مجلس کا انعقاد۔ اہلیہ نے کہا ہمارے گھر میں تو چائے پانی کا بھی خرچہ نہیں ہے، نیاز کا انتظام کیسے؟ غور سے سنیں۔ تو اس نے کہا کہ میں مومنین کے گھروں میں کام کروں گا۔ کئی گھر پہ بھی وہ گئے کہ میں کام کے لیے مجھے رکھ لیں، کسی نے گھر پہ بھی نہیں رکھا۔ اب شب جمعہ کے لیے ایک دن باقی رہے، بیوی نے کہا کہ دیکھو گھر میں خرچہ نہیں، اور آپ نے اتنے مومنین کو دعوت دی ہے تو نیاز کا انتظام کر دیں۔ اور سے سنو، تو وہ روتا ہوا گھر سے نکلا۔ راستے میں جب بھی کسی نے سوال کیا کیوں رو رہے ہو، اس نے کہا کہ خرچہ نہیں ہے گھر میں، حسین حسین وہ نہیں ماں یہ رکھنا تھا۔ اب یہاں بریکٹ میں واقعی کو کمپلیٹ کروں گا، بریکٹ میں ایک جملہ آپ لوگوں کی خدمت۔ کبھی جو معذور قسم کے لوگ ہیں، مستضعف قسم کے لوگ ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، گنگا ہے، گنگی ہے، عموماً لوگ جو ہے ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور سے سنیں، عموماً ان کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن روایت عجیب ہے عزیزان محترم، آپ غور سے سن رہے ہیں۔ خاص طور پر روایت یہ ہے اکثر اہل الجنہ الانسان البلہا، جنت میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو عموماً معاشرے کے لوگ انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا نام تھا عبداللہ، گھر سے نکلا کام کرنے کے لیے اور روتا ہوا گھر سے نکلا، اور اس کا نام دنیا والوں نے رکھا ہوا تھا عبداللہ دیوانہ، یعنی پاگل عبداللہ، نام میں بھی بے احترامی۔ غریب ہونا تو یہی ایک علامت ہوتی ہے نا، نام میں بھی احترام ہے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اخلاق بھی اسی کا نظر آتا ہے جو صاحب ثروت ہے۔ اللہ اکبر، توجہ سے۔ غریبوں کے اخلاق کو بھی جو ہے لوگ مجبوری میں شمار کرتے ہیں، اس کا اخلاق بھی نظر نہیں آتی۔ امیروں کے اخلاق کو لوگ کیا کہنا۔ تو عبداللہ روتا ہوا شہر سے باہر نکلا۔ غور سے سنیں، ایک چوراہے پہ جا کر بیٹھ گیا، غم کی حالت میں، آنکھوں سے آنسو جاری۔ ایک نقاب پوش شخصیت سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ کیوں رو رہے؟ کیا بات؟ مجھ سے شیئر کرو۔ اس نے کہا کہ گھر میں مجلس رکھنے کا پروگرام تھا، لیکن ہمارے پاس جو ہے خرچہ بالکل نہیں۔ نقاب پوش شخصیت نے کہا بازار میں حاجی اکبر کے نام سے ایک بندہ مومن ہے، اللہ، اور اس کی بھی مقام و منزلت کیا ہے، اس کا باقاعدہ نام لے لیا، ایک تاجر تھا۔ دیکھو یہ تقویٰ جو ہے صرف علماء کے حصے میں نہیں ہے، ممکن ہے آپ ایک عام انسان ہے اور علماء سے بڑھ کے متقی ہو۔ کسی نے ٹھیکہ تھوڑا لیا ہوا، توجہ ہی نہیں کی۔ اسی لیے ہر انسان اپنے آپ کو خطا کار سمجھیں اور دوسرے کو متقی اور پرہیزگار سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ تو سارا مسئلہ حل ہے۔ ابھی معاشرے انسانی میں یہ سارا فساد اس لیے ہے، ہم خود متقی ہے، پرہیزگار ہے، باقی سب گناہگار ہیں۔ مسئلہ یہاں سے بگڑ گیا، توجہ ہے نا جو بات کی۔ تو اس نقاب پوش شخصیت نے یہ کہا میں ایک خط تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ حاجی اکبر کو دے۔ وہ بازار میں آ گیا، حاجی اکبر کا دکان کھلی۔ حاجی اکبر نے خط کو پڑھنے کے بعد زیدی صاحب اس عبداللہ دیوانہ، لوگ جو ہے اسے دیوانہ کہہ کر پکارتے تھے، اس کی پیشانی کا بوسہ، اور حاجی اکبر نے ایک جملہ کہا لوگ تمہیں دیوانہ کہہ رہے ہیں، اصل دیوانہ تو وہ لوگ ہیں جو حضرت حجت کی زیارت سے محروم ہے۔ اللہ اکبر، تم وہ خوش نصیب انسان ہو، یہ خط جو ہے حضرت حجت نے میرے نام پہ تحریر کی ہے، جس میں لکھا تھا
یہ ہمارے جد اجد مظلوم کربلا کا ذکر ایک غریب انسان کے گھر پہ رکھنا چاہتا ہے، اتنے پیسے جو ہے ان کے حوالے ہیں۔ بس عزیزان محترم، حسین کے غم میں آتے وقت اپنی شخصیت کو ختم کر دیا۔ اگر کوئی کہے کہ آپ آفیسر ہے، آپ کی شخصیت کا ہے، تو آپ ایک ہی جملہ کہیں، انا فقیر الحسین، میں حسین کا فقیر ہوں، میں حسین کے در کا سوالی ہوں۔ بس عزادارو، حسین نے کیا کیا؟ قربانگاہ عشق میں ایک قربانی کو پہلے سے روانہ کر دیا تھا، اور وہ کون تھا؟ نائب آل محمد سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت، جو کوفے کی بازار میں یکتا و تنہا لڑ رہے تھے، کسی جگہ سے تیر تو کسی جگہ سے نیزہ، اور ایک وقت ایسا بھی آیا عقیل کے شیر کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھے ہوئے ابن زیاد کے محل میں لے کر گئے۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، قربان جانیے صغیر حسین کے اس جملے پر، واللہ مالی امیر سوى الحسین، خدا کی قسم میرے مولا حسین کے علاوہ اور کوئی امیر نہیں ہے۔ دس عزادارو جزاکم اللہ، جلاد آگے بڑھا، سفیر مسلم نے مجمع میں نظر دوڑائی، ایک جملہ کہا، کیا تم میں کوئی ہے جو میری وصیت کو سن لے؟ ہر ایک نے منہ پھیر لیا۔ سفیر مسلم حضرت مسلم مظلوم واقع ہو گیا بڑے دربار میں، کوئی بھی وصیت کو سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ مسلم نے کیا کیا؟ اپنے رخ کو مقام ثعلبیہ کی طرف کر کے کہا، السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین، اے حسین مظلوم، آپ کے سفیر کی آخری سلام کو قبول کیجیے۔ دس عزادارو، ایک مرتبہ کیا ہوا؟ حسین مقام ثعلبیہ پر تھے، ایک مرتبہ یہ کہتا ہوا اٹھے، وعلیک السلام یا مسلم، اے میرے بھائی مسلم، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، ام لیلا و حربہ آگے بڑھی، اور کہنے لگی کیا مسلم خیریت کے ساتھ ہے؟ آپ نے اچانک مسلم کا نام لیا۔ میرے مولا نے اپنی دونوں انگوش کے درمیان زینب کو دیکھنے کے لیے کہا۔ زینب نے کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بیوی ہے جو بار بار لاشیں مسلم کے قریب اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا، بھیا حسین یہ نقاب پوش بیوی کون ہے؟ کہنے لگا یہ ہماری مادر گرامی زہرا ہے، مظلوم مسلم کے غم میں رونے کے لیے جنت البقیع کو چھوڑ کے کوفے کے دار الاماکرہ کے کوچے پہ آئی ہے۔ دس عزادارو، غازی عباس سے فرمایا، بھائی عباس ذرا یتیمہ مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت مسلم کے ایک 5 سالہ بچی تھی، ان کا نام رقیہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ رقیہ کو مظلوم کربلا نے اپنے آغوش میں اٹھا لیا، دست شفقت پھیرنے لگا۔ یہ کوئی معمولی بچی تو نہیں ہے، سفیر حسین کی بچی ہے۔ ایک مرتبہ دست اگر جوڑ کے کہا، مولا آپ میرے ساتھ ایسے سلوک کر رہے ہیں جس طرح یتیم بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ میرے بابا مسلم خیریت سے تو ہے، کتنی خوش نصیب ہے یتیمہ مسلم۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، دیکھو آج کے بعد مجھے بابا کہہ کر پکارنا، اب مقام ثعلبیہ سے مقام کربلا تک یتیمہ مسلم کبھی غازی عباس کے آغوش میں ہے، کبھی علی اکبر کے آغوش میں
ہے، کبھی ام کلثوم کے آغوش میں ہے، کبھی زینب کے آغوش میں ہے، اور ایک مرتبہ میں عرض کروں گا اے یتیم مسلم آپ تو بہت خوش قسمت تھی، لیکن آزادارو اس منظر کو یاد کر لینا جب حسین آخری ودا کے لیے آئے تو جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا یتیمی کی کیا علامت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا میری بیٹی سکینہ میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ عام یتیم بچوں میں اور کربلا کی یتیم بچوں میں فرق ہے، بس اتنی سی یاد رکھ لینا جب ظالم تمہاری کانوں سے گوشوارے چھین لینا سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی ہے، جب تمہاری پشت پر ظالم تازیانے مارنے لگے سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی ہے، جب تمہاری رخسار پر ظالم تمانچے مارنا شروع کر دے سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی ہے، جب تمہاری دامن میں آگ لگ جائے سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی ہے، اور جب آخری خیمے میں آگ لگ جائے اور تم بابا بابا کہتی ہوئی گودان قتلگاہ کی طرف ڈرنے لگی تو سمجھ لینا ماتم حسین